کلاس نہم کے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں مرزا اسد اللہ خان غالب کون تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی زبان کے ایک مایہ ناز شاعر تھے۔ انہوں نے بہت اچھی شاعری کی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بنیادی طور پر تو ایک غزل گو شاعر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت عمدہ اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1869 میں وفات پائی۔ اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ مرزا اسد اللہ خان کا اصل نام تو اسد اللہ تھا، لیکن جو لفظ غالب ہے یہ ان کا تخلص تھا۔ تخلص کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں اصل نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی تھی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ تو اس پیراگراف میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام بتایا جا رہا ہے، جو کہ عبداللہ بیگ تھا، اور غالب کی عمر ابھی 5 برس ہی تھی کہ ان کے والد وفات پا گئے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی جو پرورش تھی ان کے چچا نے کی تھی، لیکن بہت جلد چچا بھی انتقال کر گئے۔ جب غالب کے چچا کا انتقال ہوا تو پھر یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی۔ بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ تو جو مرزا اسد اللہ خان غالب تھے، بچپن میں ان کے جو استاد محترم تھے ان کا نام تھا شیخ معظم، اور اس کے بعد فارسی زبان کی جو تعلیم تھی وہ انہوں نے عبدالصمد سے حاصل کی تھی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ تو جو مرزا غالب تھے ان کی جو شادی تھی وہ 13 برس کی عمر میں ہوئی۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو جو پینشن ملتی تھی وہ بہت کم تھی، تو پینشن میں اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر کیا کہ ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ تو جب غالب کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو انہوں نے 1857 میں اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے ہاں ملازمت اختیار کر لی، لیکن جب 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی تو جو غالب کو پینشن ملتی تھی وہ بھی ملنا بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جو تا حیات انہیں ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ تو جب یہ جنگ آزادی شروع ہوئی اس وقت مرزا غالب کو نواب یوسف علی خان جو کہ والی رامپور تھے، انہوں نے ان کا 100 روپیہ وظیفہ لگا دیا، تو جو آخری عمر تک انہیں ملتا رہا، اور مرزا اسد اللہ خان غالب نے دلی میں وفات پائی اور وہ وہیں دفن ہوئے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو زبان میں بھی شاعری کی اور فارسی زبان میں بھی، اور اردو زبان میں انہیں ایک خاص مقام حاصل ہے۔
وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ ان کی ہماگیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور بوق المونی پائی جاتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو شاعری کے موضوعات ہوتے تھے وہ بہت مختلف ہوتے تھے اور وہ بہت اچھے موضوعات کا انتخاب کرتے تھے۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ لامتناہی مطلب نا ختم ہونے والا۔ ان کے ہاں ہمیں مختلف طرح کے موضوعات ملتے ہیں جن پر انہوں نے شاعری کی تھی۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلو داری، معنی آفرینی، نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہیں۔ تو طلباء و طالبات، یہ جو ہم نے 2 لائنیں پڑھی ہیں اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو اردو غزل تھی ان کے موضوعات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ غزل کے موضوع کا انتخاب بہت اچھے طریقے سے کرتے اور اپنی غزل میں بہت سے خوبصورت تشبیہات و استعارات استعمال کرتے تھے، نئے نئے الفاظ استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو غزل ہوتی تھی اس میں جدت ادا آ جاتی تھی۔ جدت ادا مطلب اس میں ایک نیا پن آ جاتا تھا۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ غالب کی اہم تصانیف میں دیوان غالب اردو۔ طلباء و طالبات، یہاں اب غالب کی تصانیف کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اردو زبان کی جو تصانیف لکھی ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے دیوان غالب، دیوان فارسی جو کہ فارسی زبان میں تھی، گل رانا، مہر نیم روز، دستمبو، قاطع برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں۔ تو طلباء و طالبات، یہ تھا مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف جو کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کو تمام طلباء و طالبات اچھے سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔